معزز سامعین، آج ہمارا موضوع ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت کو دور کیا تو اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے روز اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ معزز سامعین، مشکل کے اس دور میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ و تکلیف کو اپنا دکھ اور درد اور تکلیف سمجھیں، اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس کی مشکل کو حل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی کہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیبوں کو، اس کے رازوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اس حوالے سے دوسرے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجتوں میں گھبرا کر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ معزز سامعین، مشکل کے اس دور میں جہاں ہر طرف کرونا کا رونا ہے اور دورہ ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام امت مسلمہ پریشان ہے، تو مشکل کے اس دور میں اور مشکل کے اس گھڑی میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کے راشن سے لے کر دوسرے معمولات زندگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے احوال کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی فاقہ کشی میں مبتلا ہے، اگر کوئی مسلمان فاقہ کشی کا شکار ہے، تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں جہاں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلنا، یعنی اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جانا، میری اس مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان اپنی انگلی مبارک مسجد نبوی کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اسی حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے غرض سے اس کے ساتھ چلے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا اور 70 گناہ معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ یہ اس کے الگ ہونے کے مقام تک پہنچ جائے۔ مطلب جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کہ جو مدد کرنے والا مسلمان ہے، جس کی مدد کر رہا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو ہر قدم پر ثواب ملے گا اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ پھر اگر اس کے ذریعے حاجت مند کی ضرورت پوری ہو گئی تو یہ گناہوں سے یوں نکل جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اس کی ضرورت پوری کرنے کے دوران
یعنی اسی سٹرگل میں، اسی کوشش میں فوت ہو گیا تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارے کا ایک انمول نسخہ عطا فرما دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے نجات پا کر اپنے جسم کو اور اپنی روح کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ غریب مسلمانوں کی مدد ہے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی مدد کی غرض سے ہماری راہ تک رہے ہیں، ان کی حاجت کو پورا کرنا جنت میں دخول کا ذریعہ ہے۔ آئیں ہم مل کر درد مندوں کی دعاؤں کو سمیٹیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، تاکہ قیامت میں اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، یعنی کہ سب سے زیادہ اچھا عمل جو ہے وہ مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ تو آئیں ہم آج اپنے نبی کی اس امت کو خوش کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ آئیں ہم دکھیاروں کے دکھوں کو سمیٹ کر ان کے آنگنوں میں خوشیاں بھر دیں، تاکہ کل رب کی بارگاہ میں ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ لوگ جو عید کے کپڑوں سے محروم ہیں، ان کو تن کا لباس دے کر عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں، اور جو روزہ دار اپنی سفید پوشی کی وجہ سے سحری و افطاری سوکھی روٹی اور پانی کے ساتھ کرتے ہیں، آئیں ہم مل کر ان کے دسترخوانوں پر اللہ کی نعمتوں کا کچھ اضافہ کرنے کا سبب بن جائیں، تاکہ کل جنت میں ہمیں بھی رب کی نعمتوں کا حصول ہو جائے۔ یاد رکھیں، کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ اے بندے بتا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک، تو بھوک اور بیماری سے پاک ہے، تو بیمار کس طرح ہو سکتا ہے اور تجھے بھوک کس طرح لگ سکتی ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا کو حاصل کرتا۔ تیرے پڑوس میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رضا کو وہاں پاتا۔ قیامت کے دن رب کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں۔ ہم اپنے دسترخوانوں کو کشادہ کر کے غریبوں کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ جنت کی نعمتوں میں رب ہمیں شامل کر لے۔ ہمارا مقصد آپ کو شعور دینا ہے، تاکہ اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ غریبوں کے پیٹ کا بھی خیال رکھا جائے، اور رمضان میں اپنے دسترخوانوں کے ساتھ ساتھ ناداروں کے دسترخوانوں کو بھی نعمتوں سے بھرپور کریں، اور آنے والی عید کے پرمسرت موقع پر اپنے بچوں کی عیدی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی عیدی کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ ان کی خوشی کے لیے خرچ کر لیں، شاید یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے، اور قیامت کی رسوائی سے یہی عمل ہمیں بچا کر جنت میں لے جائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ رمضان میں اپنے ہمسائے غریبوں کا ضرور خیال رکھیں گے، اور جہاں عید کے موقع پر اپنے لباس اور خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہاں اپنے نبی علیہ السلام کی امت کے غریب افراد کا بھی خیال رکھیں گے، جن کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔